غور سے سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ذرا غور سے سننا ہے کیونکہ اللہ پاک کا کلام اللہ پاک فرماتے ہیں، غور و فکر کرو میرے کلام پر۔ جب ہم غور اور تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ کلام کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت کیا ہے، اور اس حیثیت میں ہوتے ہوئے اگر وہ دنیا کی زندگی کو محض ایک کھیل سمجھ کر بے فکری کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو کس طرح اپنے ہاتھوں خود اپنا مستقبل خراب کرتا ہے۔ اچھا، اس جگہ پہ امانت سے مراد وہی خلافت ہے، ٹھیک ہے؟ امانت سے مراد پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ امانت سے مراد وہی خلافت ہے جو قرآن مجید کی روح سے انسان کو زمین میں عطا کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہی خلافت، وہی امانت ہے جو انسان کو زمین میں عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت، ابھی کیا ہے امانت؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت و معصیت کی جو آزادی بخشی ہے، اور اس آزادی کو استعمال کرنے کے لیے اسے اپنی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے جو اختیارات عطا کیے ہیں، ان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے اختیاری اعمال کا ذمہ دار قرار پائے اور اپنے صحیح طرز عمل پر اجر اور غلط طرز عمل پر سزا کا مستحق بنے۔ یہ اختیارات چونکہ انسان نے خود حاصل نہیں کیے ہیں بلکہ اللہ نے اسے دیے ہیں، اور ان کے صحیح و غلط استعمال پر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ان کو خلافت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہاں انہی کے لیے امانت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں، امانت بھی اور خلافت بھی۔ یہ امانت کتنی اہم اور گراں بار ہے، اس کا تصور دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آسمان و زمین اپنی ساری عظمت کے باوجود اور پہاڑ اپنی زبردست جسامت و متانت کے باوجود اس کے اٹھانے کی طاقت اور ہمت نہ رکھتے تھے، مگر انسان ضعیف البنیان نے اپنی ذرا سی جان پر یہ بھاری بوجھ اٹھا لیا ہے۔ غور سے سننا ہے، زمین و آسمان کے سامنے اس بار امانت کا پیش کیا جانا، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور ان کا اسے اٹھانے سے انکار کرنا اور ڈر جانا، ہو سکتا ہے کہ لغوی معنی میں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات استعارے کی زبان میں ارشاد ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات کے ساتھ جو تعلق ہے اسے ہم نہ جان سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ زمین اور سورج اور چاند اور پہاڑ جس طرح ہمارے لیے گونگے، بہرے اور بے جان ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بھی وہ ایسے ہی ہوں۔ اللہ اپنی ہر مخلوق سے بات کر سکتا ہے اور وہ اس کا جواب دے سکتی ہے۔ اس کی کیفیت کا سمجھنا ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے، اس لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ فی الواقع اللہ نے ان کے سامنے یہ بار گراں پیش کیا ہو اور وہ اسے دیکھ کر کانپ اٹھے ہوں، اور انہوں نے اپنے مالک و خالق سے یہ عرض کیا ہو کہ ہم تو سرکار کے بے اختیار خادم ہی بن کر رہنے میں اپنی خیر پاتے ہیں۔ ہماری ہمت نہیں ہے کہ نافرمانی کی آزادی لے کر اس کا حق ادا کر سکیں، اور حق ادا نہ کرنے کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزا برداشت کر سکیں۔ اسی طرح یہ بھی بالکل ممکن ہے ہماری موجودہ زندگی سے پہلے پوری نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نوعیت کا وجود بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا ہو، اور اس نے یہ اختیارات سنبھالنے پر خود آمادگی ظاہر کی ہو۔ اس بات کو ناممکن قرار دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کو دائرۂ امکان سے خارج قرار دینے کا فیصلہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے ذہن و فکر کی استعداد کو غلط اندازہ لگا بیٹھا ہو،
ٹھیک ہے. البتہ یہ امر بھی اتنا ہی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات محض تمثیلی انداز میں فرمائی ہو اور صورت معاملے کی غیر معمولی اہمیت کا تصور دلانے کے لیے اسی طرح کا نقشہ پیش کیا گیا ہو کہ گویا ایک طرف زمین و آسمان اور ہمالیہ جیسے پہاڑ کھڑے ہیں اور دوسری طرف 6x8 فٹ کا آدمی کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں اپنی ساری مخلوقات میں سے کسی ایک کو یہ طاقت بخشنا چاہتا ہوں کہ وہ میری خدائی میں رہتے ہوئے خود اپنی رضا و رغبت سے میری بالا تری کا اقرار اور میرے احکام اطاعت کرنا چاہے تو کرے، ورنہ وہ میرا انکار بھی کر سکے گا اور میرے خلاف بغاوت کا جھنڈا بھی لے کر اٹھ سکے گا. یہ آزادی دے کر میں اس سے اس طرح چھپ جاؤں گا کہ گویا میں کہیں موجود نہیں ہوں، اور اس آزادی کا عمل میں لانے کے لیے میں اس کو وسیع اختیارات دوں گا، بڑی قابلیتیں عطا کروں گا اور اپنی بے شمار مخلوقات پر اس کو بالادستی بخش دوں گا تاکہ وہ کائنات میں جو ہنگامہ بھی برپا کرنا چاہے کر سکے. اس کے بعد میں ایک وقت خاص پر اس کا حساب لوں گا. جس نے میری بخشی ہوئی آزادی کو غلط استعمال کیا ہوگا اسے وہ سزا دوں گا جو میں نے کبھی اپنی کسی مخلوق کو نہیں دی ہے، اور جس نے نافرمانی کے سارے مواقع پا کر بھی میری فرما برداری ہی اختیار کی ہوگی اسے وہ بلند مرتبے عطا کروں گا جو میری کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوئے ہیں. اب بتاؤ تم میں سے کون اس امتحان گاہ میں اترنے کو تیار ہے؟ یہ تقریر سن کر پہاڑ ساری کائنات میں سناٹا چھا جاتا ہے. پھر ایک سے ایک بڑھ کر گراں ڈیل مخلوق گھٹنے ٹیک کر التجا کرتی چلی جاتی ہے کہ اسے اس کڑے امتحان سے معاف رکھا جائے. آخرکار یہ مشت استغفاء اٹھا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، میں یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہوں. اس امتحان کو پاس کر کے تیری سلطنت کا سب سے اونچا عہدہ مل جانے کی جو امید ہے اس کی بنا پر میں ان سب خطرات کو انگیز کر جاؤں گا جو اس آزادی و خود مختاری میں پوشیدہ ہیں. یہ نقشہ اپنی چشم تصور کے سامنے لا کر ہی آدمی اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کائنات میں کس نازک مقام پر کھڑا ہوا ہے. اب جو شخص اس امتحان گاہ میں بے فکر بن کر رہتا ہے اور کوئی احساس نہیں رکھتا کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اور دنیا کی زندگی میں اپنے لیے کوئی رویہ انتخاب کرتے وقت جو فیصلے وہ کرتا ہے ان کے صحیح یا غلط ہونے سے کیا نتائج نکلنے والے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ظلم و جہول قرار دے رہا ہے. اچھا، وہ جہول ہے کیونکہ اس احمق نے اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جہول ہے کیونکہ اس احمق نے اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ لیا، اور وہ ظلم ہے کیونکہ وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اپنے ساتھ نامعلوم کتنے اور لوگوں کو لے ڈوبنا چاہتا ہے. اس آیت پہ غور کیجیے گا کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہے. ہمیں خود مختار بنا دیا ہے، ہمیں اچھائی بھی بتا دی، اچھائی کا راستہ بھی بتا دیا ہے، برائی کا راستہ بھی بتا دیا. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم نے مر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے. جب تک ہم سوچیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر ہم غور و فکر کریں گے، احتیاط سے کام لیں گے، پل پل بچنے کی کوشش کریں گے ان کاموں سے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. جزاکم اللہ خیرا.